کہا کہ ہر بندے کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے. سورۃ توبہ کی 24 نمبر آیت. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا کہ اگر باپ کی محبت اللہ رسول سے زیادہ ہے، بیٹے کی، بھائیوں کی، بیویوں کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے، وہ جو مال پیسہ کمایا ان کی محبت، وہ تجارت جس کے گھاٹا پڑنے کا خطرہ ہے اس کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے، وہ مکانات کوٹھیاں جو بنائی ہیں ان کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تو انتظار کرو کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، ٹینشن، ڈپریشن، حسد، بغض کی شکل میں عذاب آئے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کلمے سے، ہدایت سے ہی محروم کر دیتا. اور آخری وقت پتہ چلتا ہے، جوانی میں نہیں پتہ چلتا، موت کے وقت پتہ چلتا وہ ہو میں نے کیا کیا. یقین کریں میں نے اس بات پہ پورا سروے کیا ہے کہ کس بندے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں. کئی میں نے مجموعوں سے پوچھا، ہاتھ کھڑا کرو کہ جو بندہ گدے پہ سو رہا ہے، کمبل رضائی اوپر لی ہوئی ہے، جو سوتا جاگتا، کون 1 مہینہ مسلسل کون کلمہ پڑھ کے سویا ہے؟ آپ ہی ہاتھ کھڑے کر دیں. مسلسل ہو، ناگا نہیں بیچ میں ہونے چاہیے. کوئی بندہ بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا. تو سہولت میں، آسانی میں، گدے پہ سوئے ہوئے مسلسل سوتے جاگتے کلمہ نہیں پڑھتے، تو موت جیسی مصیبت کے وقت کلمہ یاد آ جائے گا. اس وقت فرشتے نظر آ رہے ہیں، ادھر سے ماں باپ بہن بھائی یاد آ رہے ہیں، اس کھینچا تانی میں کلمہ یاد آئے گا. ہم بڑے نا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ بڑا فریبی شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ڈاکٹر نور احمد نور نے ایک کتاب لکھی ہے، موت کے چشم دید واقعات، آنکھوں دیکھے واقعات. اس نے کہا میں نشتر میڈیکل کالج میں 10 سال ڈاکٹر رہا ہوں. 10 سال میں ہزاروں مریض آئے چلے گئے، ان میں سے 100 بندے فوت ہو گئے، اور 100 کے 100 بندوں کو میں نے مرتے ہوئے کلمہ تلقین کیا. اس کا طریقہ ہے کہ ذرا اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگر اس کی قسمت میں ہوگا پڑھ لے گا، زبردستی نہیں کرنی چاہیے. تو کہنے لگا کہ میں حیران ہو گیا، 10 سال بعد کاغذ اٹھا کے دیکھا تو 100 میں سے صرف 3 بندوں نے مرتے ہوئے کلمہ پڑھا، 97 بندے بغیر کلمے کے مر گئے. یہ سروے ہے، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت اور یقینی باتیں ہیں. تو بھائی اگر تو نہ مرنا ہوتا، نہ قبر ہوتی، نہ آخرت ہوتی، نہ اللہ کے سامنے پیشی ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، پھر تو جیسے چاہیں زندگی گزاریں. لیکن اگر مرنے کا پروگرام ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ایک ایک بات پوچھی جائے گی، پھر تو آپ کو توبہ کرنی چاہیے. پھر تو آپ کو اللہ کی رضا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو آج اس بارے میں ہم سنجیدہ نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آگے دیکھا جائے گا جو ہوگا. یہ ایمان کا انکار ہے، یہ کلمے کا انکار ہے. بھائی ہم تو یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے مان رہے ہیں. یہ کہتا ہے آگے دیکھا جائے گا. آگے دیکھے ہوئے کو اللہ نہیں مانے گا. دیکھو فرعون آخری وقت ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ جب اس کو ڈبکیاں آئیں اور آخری وقت اس کو فرشتے نظر آئے، اس نے کہا میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آن ٹو مچ لیٹ. انگریزی میں یہ اس کا ترجمہ ہے کہ بہت لیٹ ہو گئی، اب ہم تمہارا ایمان قبول نہیں کرتے. کہ آخری وقت اس وقت نہیں. اسی طرح آخری وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. جب سانس اکھڑنے لگ جائے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہ توفیق ملتی ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة